ہلو گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب اچھے رہے ہوں، خوش رہے ہوں۔ تو گائز، یہ کلاس 10 کی اردو کی بک ہے اور اس کا نام ہے 10ویں جماعت کے لیے اردو کی نئی کتاب۔ ٹھیک ہے، یو پی بورڈ میں چلتی ہے یہ، ہائی اسکول میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس میں۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک شخصیت ہے، مولوی عبدالحق، جو 1870 میں دنیا میں آئے، پیدا ہوئے اور 1961 میں دنیا سے چلے گئے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق اردو زبان کے ان شیدائیوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس زبان کی خدمت میں وقف کر دی۔ تو یہاں پہ شیدائیوں یعنی چاہنے والے، اور مولوی عبدالحق کو ہی جب بھی یہ کوشچن آئے، سوال آئے کہیں پہ بھی، ہے نا، کہ بابائے اردو کس کو کہتے ہیں، تو بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب کو ہی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ خدمت میں وقف کر دی یعنی کہ ایک دم اس کے نام کر دی۔ ٹھیک ہے، وہ قصبہ ہاپوڑ کے قریب سراوہ میں 20 اگست 1870 کو پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ 1894 عیسوی میں علی گڑھ یونیورسٹی سے BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد پنجاب اور حیدرآباد میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ اس ٹائم علی گڑھ میں کئی یونیورسٹی ہیں، لیکن یہاں پہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بات چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، فائز رہے یعنی وہاں پہ ان عہدوں پر رہے، ان عہدوں پر بنے رہے۔ ٹھیک ہے، عثمانیہ کالج اورنگ آباد میں بطور پرنسپل کام کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر اور پروفیسر رہے۔ ہر جگہ نیک نامی کے ساتھ فرائض منصبی کو انجام دیا۔ انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں، سوال ایسا بھی بن سکتا ہے کہ اردو کے اور انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری ان میں سے کون کون رہے، تو ان میں ایک آپشن مولوی عبدالحق کا بھی ہوگا، نام ہوگا اس میں۔ ٹھیک ہے، کہیں ٹک مارک میں آ جائے یا کہیں نام پوچھ لے۔ ٹھیک، اور زندگی بھر اس ادارے کی ترقی اور کامیابی کے لیے جی جان سے کوشش کرتے رہے۔ انجمن کی جانب سے مولوی عبدالحق کی ادارت میں ایک سہ ماہی ادبی رسالہ رسالہ بولتے ہیں میگزین کو، ٹھیک ہے، اردو جاری ہوا، جس نے تحقیقی، علمی اور ادبی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد، یعنی چھٹی ہونے کے بعد یا وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد، انجمن ترقی اردو کے دفتر کو حیدرآباد سے دہلی لائے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ انجمن ترقی اردو کا آفس جو ہے حیدرآباد تھا، یعنی اس ٹائم تلنگانہ میں تھا، یعنی کہ حیدرآباد اور انجمن کی لائبریری میں بہت سی نادر کتابوں کا ذخیرہ جمع کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی بہت اعلیٰ درجے کی، بہت ایسی جو جلدی ملتی نہیں ہیں، ایسی کتابیں انہوں نے وہاں لائبریری میں شامل کیں۔ الہ آباد یونیورسٹی نے LLD اور علی گڑھ یونیورسٹی نے DLIT کی۔ اعزازی ڈگریاں دے کر مولوی عبدالحق کی مجموعی خدمات کا اعتراف کیا۔ آزادی کے بعد پاکستان چلے گئے تھے، لیکن خاطر خواہ قدر نہیں ہوئی، یعنی ان کی جتنی ان کو قدر چاہیے تھی یا جو بھی تھا ان کو اتنی نہیں ملی۔ 16 اگست 1961 کو کراچی میں انتقال ہوا، یعنی لاسٹ ٹائم وہ پاکستان کراچی میں، یعنی ان کا انتقال وہیں ہوا ہے، لاسٹ ٹائم تک وہیں رہے۔ ٹھیک ہے، مولوی عبدالحق ایک محقق، یعنی کہ جو تحقیق کرتا ہے، جو ریسرچ کرتا ہے، سوانح نگار یعنی جو بایوگرافی لکھتے ہیں، زبان داں، ٹھیک ہے، لغت نویس یعنی جو ڈکشنری وغیرہ لکھتے ہیں، لغت مطلب ڈکشنری، یعنی ڈکشنری کا وہ لغت بولتے ہیں اردو میں۔ ٹھیک ہے، نویس لکھنے والا، ٹھیک ہے، قواعد داں یعنی جو گرامر وغیرہ کی بک وغیرہ لکھتا ہے یا جو گرامر کا جانکار ہوتا ہے، اور صاحب طرز انشاء پرداز تھے۔ ٹھیک ہے، ان کی تحریروں پر حالی کا سب سے زیادہ اثر ہے۔
بول چال کی سادہ زبان میں پرخلوص جذبات کا بے لاگ اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر بات خوب سوچ سمجھ کر لکھتے ہیں. عبارت میں الجھاؤ نہیں، یعنی جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں الجھاؤ نہیں ہے، سب کچھ سلسلے وار سمجھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو کچھ لکھتے ہیں صاف ستھرے اور عام فہم انداز میں وضاحت سے لکھتے ہیں. وضاحت یعنی ایکسپلین فارم میں، ہے نا، یعنی بہت ایزی وے میں، بہت ایکسپلین لکھتے ہیں وہ. مشکل زبان لکھنے والوں کو وہ اردو کا دشمن کہتے تھے. تو یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے دوستوں. ٹھیک ہے. اور آسان زبان لکھنے پر زور دیتے تھے، یعنی جو ایزی لینگویج لکھتے تھے ان پہ وہ خود بھی لکھتے تھے ایزی لینگویج، اور دوسروں سے بھی کہتے تھے کہ ایزی لینگویج کا ہی استعمال کیا جائے. اردو ادب میں قدیم کتابوں کی تدوین، ترتیب اور اشاعت کا کام ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. یعنی اردو میں قدیم کتابوں کی تدوین، یعنی ان کو ترتیب سے بنانا، پھر اس کے بعد پبلش کرنا، ان کتابوں کو چھپوانا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. ان کتابوں پر ان کے مقدمات اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں. انگریزی اردو لغت اور اردو زبان کے قواعد کا بنیادی کام بھی مولوی عبدالحق صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے. یعنی جو بھی اس وقت ہم جو ڈکشنری پڑھتے ہیں اردو میں، یا جو آن لائن ہے یا کہیں پہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کی گرامر ہے جسے ہم قواعد بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کس کی دین ہے؟ یہ سب دوستوں مولوی عبدالحق صاحب کی دین ہے. اسی لیے ان کو بابا اردو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. زیر نظر مضمون میں انہوں نے اپنی پسندیدہ شخصیت پر لکھا ہے. زیر نظر سے مطلب ہے کہ جو ابھی اگلے پیج پہ ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے. دیکھیے کم سے کم لفظوں میں اپنے ممدوح کی کیسی تصویر کھینچی ہے. ممدوح یعنی جس کو ہم چاہتے ہیں، ایسا مان سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو دوستوں یہ آج تک یہیں. اس کے بعد ہم حالی صاحب پہ انہوں نے لکھا تھا مولوی عبدالحق صاحب نے، تو اس کو ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے. چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات. تب تک خوش رہیں، آباد رہیں. بائے بائے، ٹیک کیئر.